بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی یہ دو آیتیں ہیں۔ ما قبل کی آیتوں سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ابتدائی واقعہ اور غار میں جو حالات پیش آئے ان حالات کو بیان کیا۔ ابتدائی واقعہ یہ تھا کہ چند نوجوان بادشاہ کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار کی پناہ لی۔ غار کے اندر کچھ پیسے لے کر وہ پہنچے تھے۔ کچھ دنوں تک تو وہ روزانہ اپنا ایک آدمی سامان خریدنے کے لیے بھیجتے تھے۔ وہ گاؤں میں جا کر سامان بھی خرید کر لاتا اور بادشاہ کے حالات بھی اور اس کی خبر بھی لے کر آتا۔ ایک دن یہ کھانا لانے والا گھبرا کر غار میں پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ بادشاہ اپنے وزراء کو سب طرف پھیلا چکا ہے اور جگہ جگہ پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور تمہاری تلاش ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ان کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ یہ کھانے سے فارغ ہو کر آپس میں پڑے پڑے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لمبی نیند ڈال دی، چنانچہ یہ سب سوتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ بھی سویا۔ یہ تو ان کی ابتدائی حالت تھی۔ غار کی حالت گزشتہ آیتوں کے اندر بتلائی کہ جب سورج نکلتا تو غار کے منہ سے دائیں جانب اور جب غروب ہوتا تو غار کے بائیں جانب ہٹ کر یا ہو کر نکل جاتا تاکہ ان سونے والے کو حرارت اور تپش نہ ہو اور ان کے بدن سڑ اور گل نہ جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدن کے سڑنے اور گلنے سے بچانے کے لیے ان کو کروٹیں بھی دیتے تھے۔ دیکھنے والا جب ان کو دیکھتا تو یہ محسوس ہوتا کہ یہ بیدار ہے، لیکن وہ حقیقت میں خوابیدہ ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کتا
غار کے دہانے پر، غار کے چوکھٹ پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور سو رہا ہے۔ یہ حالات اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اگر کوئی دیکھنے والا غور سے ان کو دیکھ لیتا تو وہ ان کو دیکھ کر گھبرا کر الٹے پاؤں بھاگ نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوف کی کیفیت دیکھنے والے کے اوپر ڈال رکھی تھی، اس لیے کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کا حال یہ ہوتا کہ وہ ان کو دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلتا۔ اور یہ تمام تدابیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حفاظت کے فرما رکھے تھے۔ ایک بات یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنے آپ قدم اٹھا کر اللہ کے طرف بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھرپور مدد فرماتے ہیں اور اس کے مکمل حفاظت کے سامان اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے سامان مکمل کر دیے تھے، اس لیے وہ برابر سوتے رہے، 309 سال تک وہ برابر سوتے رہے۔ اب آگے والی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس غار کے اندر کی آخری حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ آخری حالت کیا ہوئی؟ آخری حالت یہ ہوئی کہ اس طویل زمانے کے سونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو بذات خود یہ احساس ہوا کہ ہم ایک لمبے زمانے تک سوئے ہوئے ہیں، اور بعض کو یہ معلوم ہوا کہ ہم کچھ دیر کے لیے سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب غار کے اندر داخل ہو رہے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا، اور جب بیدار ہوئے ہیں تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ہم لوگ ایک دن سوئے ہوئے ہیں، یا پھر سورج کے جانب دیکھا کہ ابھی وہ غروب نہیں ہوا ہے، اس لیے ان کو احساس ہوا کہ ایک دن سے کم سوئے ہوئے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد اپنی اس مختلف کیفیت کے سبب وہ آپس کے اندر باتیں کرنے لگے۔ ان میں کے ایک شخص نے یہ پوچھا کہ تم غار میں کتنے دن تک رہے اور سوئے؟ ان میں کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کم سوئے ہو۔ تو دوسرے بات جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم کتنے دیر سوئے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور جن باتوں کا علم نہ ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سپرد کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کتنے دنوں تک اس غار کے اندر سوئے اور اس غار کے اندر رہے۔ اب اس فضول بحث کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے دن سوئے، کتنے دن جو اس غار میں رہے۔ ابھی تو وقت ہمارے بھوک کا ہے، ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے، لہذا ہمارے پاس جو رقم موجود ہے وہ رقم ہم میں سے کسی ایک شخص کو دی جائے تاکہ وہ جا کر گاؤں کے اندر تلاش کرے کہ کون سا کھانا اچھا ہے، عمدہ ہے، یا پھر کون سا کھانا حلال ہے، اس لیے کہ وہاں مشرکوں کی حکومت تھی، اس لیے ذبیحہ حلال ہے اس کا یقین کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ جو جانور ذبح کرنا چاہیے اس کو ذبح نہ کرتے ہوئے ایسے ہی اس کو کاٹ کر لا کر بیچتے ہو۔ اس لیے اچھی طرح سے جانے والا تحقیق کرے کہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، یعنی جو گوشت لایا جائے گا وہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیق کرے۔ دوسرا یہ بھی دیکھے کہ کھانا جس کے پاس سے لا رہے کہیں اس نے چوری کر لا کر اپنے دکان کے اندر تو نہیں رکھا ہے، یا کسی جگہ سے غصب کر اپنے دکان کے اندر لا کر رکھا ہے اور وہ کھانا ہم کو دے رہا ہے۔ لہذا تلاش کرے، جستجو کرے کہ کون سا کھانا پاک ہے، حلال ہے، یا کون سا کھانا زیادہ ہے، یعنی کس دکان پر جانے کے بعد ہمیں زیادہ کھانا ملے گا، ایسی دکان پر جا کر زیادہ کھانا لے کر آئے۔
اور جاتے وقت وہ اپنی بیداری اور اپنے حفاظت کا مکمل سامان وہ کر جائے، نرمی سے جائے، کسی کے ساتھ جھگڑے نہ، کسی کو اپنے حال کی خبر نہ دے، کسی کو نہ بتلائے کہ ہم فلاں جگہ پر رہ رہے ہیں، اس طرح سے کانوں کان کسی کو خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ نیز ایسی حرکت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا کوئی ہمارے حالت پر واقف ہو جائے، بڑے چالاکی سے جائے، چالاکی سے کھانا لے کر جو ہے وہ واپس آئے اور کچھ حالات بھی معلوم کر آئے۔ چنانچہ ان میں سے جو بڑا شخص تھا، اس بڑے نے تملیخا کے پاس وہ پیسے سپرد کیا اور کہا کہ جا کر کھانا لے آؤ۔ وہ بازار گیا، جس وقت وہ بازار میں پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ حالات تو سب بدل گئے ہیں، جانا پہچانا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، جو گیٹ سے داخل ہوتا تھا وہ گیٹ نظر نہیں آ رہا ہے، جو دکانیں پہلے جس نام سے تھے وہ دکانیں سب بدل چکی ہے۔ وہ بازار کے اندر گیا، جانے کے بعد جب یہ دیگر حالتیں اس نے دیکھ لی، تعجب تو ہوا لیکن اس نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ اس نے بازار خریدنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے جب سامان خریدا تو پیسے ان کو دیے۔ سامنے والے نے ان پیسوں کو دیکھا تو بڑا تعجب میں گر گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو پیسے کھوٹے ہیں، اب یہ تو نہیں چلتے ہیں یہاں پر، تم یہ کہاں سے پیسے لے آئے ہو؟ اس نے پھر دوسرے سکے دیے، دوسرے کا بھی حال یہی رہا۔ پھر لوگوں کے اندر آپس کے اندر خوب چرچا ہونے لگی اور لوگ اس کو ڈرانے اور دھمکانے لگے کہ بتلا تو نے یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں؟ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ان کو خزانہ ملا ہوگا، ذرا اچھی طرح سے تفتیش کر لو تاکہ حال سے واقف ہو جائے۔ لوگوں نے اس کے اوپر ذرا زبردستی کی تو اس نے اپنے حالت مکمل بتلا دیے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس پیش کیا۔ بادشاہ نے اس سے مکمل باز پرس کی، اور اس وقت وہ کئی سال گزر چکے تھے، وہ بادشاہ بدل چکے تھے، ظالم بادشاہ ختم ہو چکا تھا، عیسائی حکومت آ چکی تھی، لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، بادشاہ بھی بڑا رحم دل تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، کفر سے وہ بھی توبہ کر چکا تھا۔ تو اس نے ان کو یقین اور تیقن دلایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کروں گا، تم مجھے سچ سچ خبر بتاؤ۔ تو اس نے مکمل خبر بادشاہ کے سامنے بتلا دی۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو ان کی حالت کو جاننے کے لیے اپنے خزانے میں جو تختیاں تھی، جو ان کے کوائف اور حالات لکھے ہوئے تھے، ان کو منگایا، ان کے ناموں کو پڑھا، ان کے احوال کو جانا۔ بادشاہ کو یقین آیا کہ یہی وہ چند نوجوان ہیں جو فلاں بادشاہ کے زمانے میں اس کے ظلم اور جور سے بچنے کے لیے کسی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، اور ان کے ناموں کے ساتھ جو تفصیل لکھی ہوئی ہے اس کے کہنے کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں۔ جب اس کو یہ یقین آیا تو بادشاہ اس کو لے کر اس غار کی طرف گیا تاکہ ان کے حالات معلوم کرے۔ غار کے قریب پہنچنے کے بعد یہ تملیخا پہلے اندر گیا، جا کر اپنی سب ساتھیوں سے یہ کہا کہ دیکھو اپنے حالت کی خبر ہو چکی ہے، اور وہ لوگ دہانے پر آئے ہیں، یا ان لوگوں کو محسوس ہوا، آوازیں آنے لگی تو سمجھ گئے کہ لوگوں کو معلوم پڑ چکا ہے اور ہماری خبر لگ چکی ہے۔ اس لیے وہ لوگ متفکر تھے، اتنے میں یہ تملیخا وہاں پہنچا اور اس نے یہ بات مکمل بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ بادشاہ نیک صالح ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ حالت سے پورا واقف ہو چکا ہے، اور وہ طلاق دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ یہ جب باتیں ان لوگوں نے سنی تو یہاں سے اب دو روایتیں آئی ہیں۔ مشہور روایت تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے حالت افشا ہو، لوگوں کو معلوم پڑے، اس لیے وہ سو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی جگہ پر موت دے دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ کے پاس یہ گئے، بادشاہ سے ملاقات کی، کچھ دنوں تک رہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے مر گئے۔ لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ وہ لوگ جب یہ بادشاہ کے آمد کو سن لیا انہوں نے تو اسی جگہ سو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا کی۔ تو یہ لوگ جب بیدار ہوئے
تو اس وقت جب اس کو بھیج رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ نرمی سے جانا، اپنی حالت کی کسی کو خبر نہ پہنچے۔ تو خبر کیوں نہ پہنچے، اس کی علت یہ لوگ بیان کر رہے تھے کہ اگر لوگ اور بادشاہ ہماری حالت کو جان لیں گا تو پتھر مار مار کر ہم کو رجم کر دیا جائے گا، یا پھر اپنے دین کے اندر وہ ہمیں جو ہے واپس لوٹا دیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہماری حالت کسی کو معلوم نہ ہو، آپ جائے چوکنا ہو کر جائے، چوکنا ہو کر واپس آئے، کسی کو ہماری حالت کی اطلاع نہ ہو۔ اگر ہماری حالت کی اطلاع ہو جائے گی تو پھر بادشاہ اور لوگ ہمیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے، اور اگر انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا تو کم از کم یہ تو ضرور کریں گے کہ ہمیں اپنے دین کے اندر وہ واپس لوٹا دیں گے۔ اگر ہم ان کے دین کے اندر چلے گئے تو دو صورتیں ہیں، ہم کو جو ہے سنسار نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے ان کے دین کو قبول نہیں کیا تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کے دین کو قبول کیا تو ہمیں ایک نقصان یہ ہوگا کہ ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کفر کی سزا تو ہمیشہ ہمیں جہنم ہے۔ پھر ہم نے اتنی محنتیں کی، اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے بڑے چوکنا ہو کر جاؤ اور چوکنا ہو کر سامان لے آؤ اور خبریں لے کر آؤ، یہ کہہ کر انہوں نے بھیج دیا۔ آج کی دو آیتوں کے اندر ان حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ آیت کے اتنے سے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح سے ان کو ہم نے جگایا، بیدار کیا، اٹھایا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، کس طرح؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک زمانہ دراز اور ایک لمبی مدت تک سلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لمبے زمانے تک ان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہونے نہیں دیا تھا۔ دیکھنے والے جب ان کو دیکھے تو گھبرا جائے، اور دیکھنے والے کو ان کے سونے کا احساس نہ ہو، دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ تو بیدار ہے، اور دیکھنے والوں نے انہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نظر آنے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی قدرت ہے، یعنی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک لمبے زمانے تک سلایا، اللہ فرماتے کذالک بعثناہم، اسی طرح سے ہم نے ان کو جگایا، یعنی اتنے لمبے زمانے کے بعد اس کو جگایا۔ اب تشبیہ کس چیز کے اندر دی جا رہی ہے کہ جیسے ان کے لمبے زمانے تک سونا، ان کے بدن کے گلنے سڑنے سے محفوظ رہنا، دیکھنے والے کو نظر نہ آنا، اور اگر دیکھنے والا غور سے دیکھ بھی لے تو یہ بیدار ہے، کروٹیں لے رہے، ایسا محسوس ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنے لمبے مدت کے بعد ان کو بیدار کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، جس سے بعث بعد الموت کے عقیدے کو ٹھوس تجربے والے واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا کہ تم نے اپنے آنکھوں سے تجربہ کر لیا کہ لمبے مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار کرتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کو بیدار کیا۔ تو تم جب قبروں کے اندر چلے جاؤ گے تو جس وقت قیامت آ جائے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیدار کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، تو وہاں بھی جیسے یہاں اللہ قدرت رکھتے ہیں، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لہذا تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ تو پہلی والی حالت ان کی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایسے یہ بیدار ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی کو فرماتے کذالک بعثناہم، اسی طرح سے
ہم نے ان کو بیدار کیا، لیتساءلوا بینہم، وہ آپس کے اندر سوال کرنے لگے۔ لیتساءلوا بینہم میں لام کس چیز کے لیے؟ بعض لوگوں نے لام کو تعلیل کے لیے مانا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ آپس میں بیدار، تاکہ وہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے سے سوال کریں۔ یعنی بیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپس کے اندر وہ سوال کرے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لام تعلیلیہ ہے۔ اب یہ مقصد کیا ہوگا آپس کے اندر سوال کرنے کا؟ آپس کے اندر وہ سوال کرے، سوالوں کے بعد ان کو اپنے لمبے زمانے سونے کی حقیقت معلوم ہو جائے، حقیقت حال ان کے سامنے آ جائے۔ جب لمبے زمانہ سونے کی حقیقت حال ان کے سامنے آ جائے گی اور وہ یہ سوچیں گے کہ 309 سال تک ہم سوتے رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیدار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعث بعد الموت بیدار کرنے کی قدرت کے اوپر ان کو کامل یقین آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیدار کرنے کا مقصد آپس کے اندر ایک دوسرے سے سوال کرے یہ نہ تھا، اس لیے اسلام کو لام عاقبت مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بیدار کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن بیدار ہونے کے بعد چونکہ ان کو محسوس ہوا کہ ایک لمبے زمانہ ہم سوئے ہیں، اس لیے وہ آپس میں سوال کرنے لگے۔ بیدار کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اہم مقصد یہ کہ لوگوں کو بعث بعد الموت پر یقین آ جائے اور لوگ حصی مثال کو اپنے آنکھوں سے دیکھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آئے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، لیتساءلوا بینہم، پھر وہ آپس میں سوال کرنے لگے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، یہ قائل کون ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو بڑا تھا مکسلمینا، اس نے یہ سوال کیا سامنے والوں سے، کم لبثتم، تم کتنے دیر غار کے اندر ٹھہرے رہے؟ یہ سوال کیا۔ آگے جواب دیا قالو، بعض لوگوں نے، ان میں سے جو بعض تھے انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ ایک دن اس لیے کہا کہ صبح کے وقت داخل ہوئے تھے، غروب ہونے کے وقت یہ بیدار ہوئے، حالانکہ جس وقت یہ صبح کے وقت داخل ہوئے تھے وہ دن الگ تھا، اور جس دن بیدار ہو رہے ہیں وہ دن الگ تھا۔ داخل ہوئے تھے صبح کے وقت، اب بیدار ہو رہے ہیں شام کے وقت، اس لیے ان کو احساس ہوا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں، کہا کہ ایک دن سوئے۔ آگے فرماتے ہیں او بعض یوم، یا ایک دن سے کم۔ کسی نے باہر آ کر دیکھا تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کم کر کر بتلایا کہ او بعض یوم، ایک دن سے کچھ کم سوئے، اس طرح سے۔ لیکن ان کو حقیقی طور پر، یقینی طور پر یہ معلوم نہیں تھا کتنی دیر سوئے۔ انہوں نے اپنے خیال سے ظن غالب سے یہ بات کہی۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی ظن غالب سے کوئی بات کہے جبکہ اس کا ارادہ جھوٹ بولنے کا نہ ہو، یعنی وہ اس نے ارادہ نہیں کیا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ جھوٹ بولنے کے قصد سے کہہ رہا ہوں، ایسا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کا ظن غالب ہے کہ واقعہ اسی طرح سے ہے، یہ اس کا ظن غالب ہے، جھوٹ بولنے کا قصد نہیں ہے، اور سامنے والے کو جھوٹ میں پھنسانے کا بھی قصد نہیں ہے۔ اگر وہ ظن غالب سے کوئی بات کہے تو اس بات کے اوپر اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ آدمی ظن غالب سے جو اس کو بات اس کے سامنے آئی ہے اس کو کہہ سکتا ہے، اس بات سے، اس آیت کے اس جملے سے معلوم ہوا۔ اس لیے کہ ان میں سے بعض کو، کسی کو بھی معلوم نہیں کتنے دن سوئے، کتنے دن رہے، لیکن ان میں سے بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن یا اس سے کم سوئے، حالانکہ ان کی بات بالکل حقیقت سے وابستہ نہیں ہے۔ اور جو بات حقیقت سے وابستہ نہ ہو، واقعے کے خلاف ہو، اس کو اگر بیان کیا جائے تو اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، لیکن ان کی یہ بات جھوٹ شمار نہیں کی جائے گی، ان سے اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ ان کو
اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے ظن غالب، ان کو احساس ہوا، انہوں نے سوچنے کے بعد ان کو ظن غالب یہ ہوا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم ٹھہرے۔ اور وہ ظن غالب بھی کیسے ہوا؟ آثار کے دیکھنے سے، معلوم کرنے سے کہ ہم جب داخل ہوئے تھے صبح کا وقت تھا، اب جب کہ بیدار ہوئے ہیں تو وہ سورج غروب ہونے کے قریب کا وقت ہے، لہذا ان قرائن کے سبب سے ان کو ظن غالب ہو گیا کہ ہم ایک دن سوئے، اس لیے انہوں نے خلاف واقعہ بات کہی، تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی قرائن کے ذریعے سے ظن غالب تک پہنچ جائے اور اس کے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہ ہو، اور پھر وہ جو بات کہے تو اس پر گرفت نہیں ہوگی، اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ان میں سے جو کوئی سمجھدار تھا اس نے یہ کہا، یا پھر مقصل مینا نے ہی جس نے سوال کیا تھا اس نے ہی کہا کہ اب فضول باتوں میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا ٹھہرے کتنا نہیں ٹھہرے اس بحث میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہاری ٹھہرنے کی مدت کو کہ تم کتنے دن ٹھہرے، یہ رب اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کو علم نہ ہو یقینی طور پر تو اس کو بات نہیں کہنا چاہیے، اگر اس نے کہہ دی قرائن کے سبب سے تو وہ جھوٹ بولنے کا ارادہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس پر اللہ کی گرفت نہیں ہوگی اور وہ جھوٹ بھی، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے موقع سے اچھی بات یہ ہے کہ اس علم کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ہمیں کسی واقعے کی خبر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، تو اب خواہ خواہ اس میں کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں، یا اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوگا یہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ٹھوس علم ہے تو ٹھیک، اور اگر علم نہیں ہے تو قرائن کے طرف جا کر اس بات کو کہنے سے بہتر یہ ہے کہ اس علم کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، جیسے کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور یہ کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنے دن ٹھہرے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس بات کا یقین نہ ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ قرآن کریم میں اس کی کوئی صراحت نہیں آئی ہے، اور نہ احادیث میں اس کی کوئی صراحت آئی ہے، لیکن اسی قرائن کے ذریعے سے مفسرین کرام نے ان کی تعداد 7 بتلائی ہے۔ وہ اس طور پر کہ یہاں کہا گیا ہے قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے۔ اب یہ جو کہنے والا ہوا وہ ایک ہوا، اس کے بعد جواب دینے والوں میں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، قالو جمع کے صیغے ہیں، اور جمع میں کم سے کم 3 افراد تو ہونا ضروری ہے، 3 سے کم ہو تو عربی کے اندر وہ جمع نہیں ہوتا ہے، یا تو تثنیہ ہوگا یا واحد ہوگا، لہذا قالو میں کم سے کم جو ہے 3 آدمی ہوئے، گویا یہ 3 اور اس سے پہلے والا 1، ایسے 4 ہوئے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قالوا ربکم، یعنی ان لوگوں نے تو یہ کہا تھا، اس سے پہلے والوں نے، تینوں نے، کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ قالو، دوسرے بات جو لوگ تھے، یہاں بھی جمع کا صیغہ لا رہے ہیں، دوسرے بات جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے، تو یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، اور یہ کہنے والے بھی کم سے کم 3 تو ہونا چاہیے، گویا اس قالو کے ذریعے سے 3 افراد ہوئے، اس سے پہلے والے سے 3 اور وہ ایک، کل ملا کر ایسے 7 ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ 7 لوگ تھے، اور وہ جو کتا تھا ساتھ میں وہ 8واں تھا۔ اس طرح غار کے اندر چھپنے والوں کی تعداد کل 8 تھی۔ یہ قرین قیاس، یعنی یہاں یہ قرینہ موجود ہے، اس قرینے سے اس بات کو ثابت کیا ہے، ورنہ تو قرآن کریم کے اندر ان افراد کی تعداد کتنی ہے اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، اور اسی طرح سے احادیث کے اندر بھی اس کی تصریح نہیں آئی ہے کہ کتنے لوگ ہیں۔ قرائن سے مفسرین کرام نے اس طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ اتنے افراد تھے۔ اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث نے صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے، اس کو مبہم رکھا ہے، تو ہمیں بھی اس کی صراحت میں نہیں گرنا چاہیے، اس کے تحقیق میں نہیں گرنا چاہیے، اس چیز مبہم کو مبہم رکھنا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو بندوں کے لیے نفع بخش ہو،
یا واقعے کے ان گوشوں کو، واقعے کے ان شقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس سے مقصد حاصل ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان عبرت پکڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین لے آئے، اور اس کے یقین لانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ واقعے کے اندر کن چیزوں کی ضرورت ہے، واقعے میں جو صراحت کے ساتھ بیان کی وہ کافی۔ مثال کے طور پر ان چند نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا، اور واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت کے اندر بڑھا دیا، اس لیے کہ ایمان لے آئے، ایمان پر ثابت قدم رہے، اللہ نے اور ان کی ہدایت کے اندر اضافہ فرما دیا۔ اب اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے وہ نوجوان تھے وہ اپنے رب پر ایمان لائے، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی اپنے رب پر ایمان لانا چاہیے، اور یہی ایمان سب سے اہم دولت ہے۔ لہذا اس چیز کو بتلانے کے لیے واقعے کی جس شق کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر جب بندہ ایمان لاتا ہے تو ایک قدم اپنا اٹھا دیا ہے اس نے اللہ کے جانب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، وزدناہم ہدی، اس کو شریعت کے احکامات سکھلا دیتے ہیں، نماز کا طریقہ سکھلا دیتے ہیں، صورتوں کے سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اور اس طرح اس کو اس کی ہدایت کے اندر اللہ بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ لہذا جب آدمی اس واقعے کو سنے گا تو دل میں خواہش کرے گا کہ جب میں ایمان لایا ہوں اب اگر آگے کوشش کروں گا اللہ میری ہدایت میں زیادتی عطا فرمائیں گے۔ تو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اہم واقعے کے گوشوں کو قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن مجید قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس چیز کے بیان کرنے کی قرآن کریم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا ہے، اہم گوشوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے ان تعداد کی طرف بھی توجہ نہیں دی مفسرین کرام نے، اس طرح سے قیاس کے ذریعے سے ان کی تعداد کو بیان فرمایا ہے۔ آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، لہذا تم بھیجو تم میں کا ایک آدمی تمہارے اس پونجی کو لے کر شہر کے جانب۔ یعنی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ضرورت یہ ہے کہ تم ہمارے پاس جو موجود پونجی ہے اس پونجی کو لے کر شہر کے جانب اپنے کسی ایک فرد کو بھیج دیجئے۔ اس طرح سے انہوں نے بات کہی۔ اتنی سی عبارت سے ہمارے سامنے کچھ مسائل نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ چند آدمی اتفاق کر اپنا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں اپنے کسی کام کا۔ یہاں پر سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہمارے میں سے کسی ایک آدمی کو بھیجا جائے کھانا لانے کے لیے۔ کھانا یہ سب کی ضرورت ہے، اور جب سب کی ضرورت ہے تو سب نے تھوڑی تھوڑی پونجی جمع کر اس کے پاس دے دیا اور اس کو کھانا لانے کے لیے بھیج دیا۔ معلوم ہوا کہ کھانا خریدنے کے لیے اپنا ایک کو وکیل بنا دیا۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے کام کے لیے اگر کوئی آدمی کسی کو وکیل بناتا ہے تو یہ وکیل بنانا جائز ہے۔ پہلی صورت ایک مسئلہ مستنبط ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ چند آدمی مل کر اگر اپنے پیسے کو جمع کرتے ہیں اور یہ جمع کر وہ کوئی کھانا وغیرہ منگا کر اس کو کھا لیتے ہیں تو اس طرح کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، پیسے جب جمع کریں گے تو کم زیادہ ضرور ہوں گے، تو کم زیادہ پونجی جمع کر ایک آدمی کے پاس جمع رکھ کر کھانا وغیرہ لے کر آنے کے بعد کھانے کی مقدار بھی کمی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ کوئی زیادہ کھائے گا کوئی کم کھائے گا، تو بیٹھ کر ایک ساتھ اس طرح سے اگر کوئی کھائے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس کو طعام نہدی کہتے ہیں۔ لفظ نہد آیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر مدرسے کے طلبہ مدرسے میں جانے کے لیے، یا ہم کبھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اس وقت پیسے جمع کرتے ہیں۔ پیسے جمع کرنے کے بعد ٹرین کسی اسٹیشن کے اوپر رکی تو ایک آدمی جو ذمہ دار جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ جاتا ہے اور جا کر انگور خرید کر لاتا ہے 1 کلو۔ اب 4 افراد ہیں مدرسے کی طرف جا رہے، 4 طلبہ، انگور کو وہاں رکھ کر ہر آدمی اس میں سے کھاتا ہے۔ اب
ظاہر سی بات ہے کوئی زیادہ کھائے گا کوئی کم کھائے گا، لیکن یہ زیادہ کھانا کسی کے اوپر ظلم نہیں ٹھہرے گا، شریعت کے جانب سے اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا۔ ہر ایک آدمی کو کھانے کا اختیار ہے، اب ہر آدمی اس میں سے کھائے گا تو ہر ایک کے لیے یہ کھانا حلال ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جس کو طعام نہد کہتے ہیں۔ اس طرح سے کھانے کی اجازتیں کر سکتے ہیں، تو گویا دو چیزیں ثابت ہو گئی اس مسئلے سے کہ کسی کام کے اندر اشتراک یہ جائز ہے، کسی کو شریک کر پارٹنرشپ جس کو کہتے ہیں، پارٹنر میں لے کر کسی کام کو اگر کیا جائے تو اس کی اجازت ملتی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے سب نے مل کر پیسے جمع کی، یہ پارٹنرشپ ہے، آپس کے اندر جو اشتراک ہے، سب نے یہ اشتراک کیا، پیسے جمع کیے، پھر اپنا کسی کو وکیل بنا کر کھانا لانے کے لیے بھیجا، پھر ایک نے کھانا خرید کر لے کر آیا، اور جب کھانا یہاں رکھا ہے تو سب اس سے کھا رہے ہیں، لہذا اس مشترک کھانے کے اندر سے کمی زیادتی کے ساتھ کھانا یہ بات بھی جائز ہے۔ یہ اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر جائز نہ ہوتی تو اس صورت کو قرآن کریم کے اندر بیان نہ کیا جاتا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ طعام جس کو نہد کہتے ہیں اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایسی چیز ہو جو عددی اعتبار سے ہو، جیسے انگور لائی گئی ہے، کھجور رکھے ہوئے ہے، بسکٹ رکھے ہوئے ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ دو دو اٹھا کر کھانے کو منع کیا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں جب کہ ایک ساتھ دو اٹھائیں گے تو سامنے والے شخص کے اوپر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، وہ ایک ایک کھا رہا ہے آپ دو دو کھا رہے ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ اب وہ ایک ایک کھا رہا ہے آپ بھی ایک ایک کھاؤ، اب کھانے کے رفتار کے سبب سے اگر ایک آدھ زیادہ جائے تو اس کی اجازت ہے، وہ حلال ہے، لیکن ایک ساتھ کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس سے اور ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی سفر پر جائے تو سفر پر جاتے وقت اپنے ساتھ سفر کا سامان لے جانا، پیسے وغیرہ لے جانا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بھی جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو پیسے لے کر نکلے، اور جب غار کے اندر آئے تو غار کے اندر آنے کے بعد بھی ان کا پیسہ محفوظ تھا، جب بیدار ہوئے تب بھی پیسہ محفوظ تھا، اور اسی پیسے کو وہ دے کر جو کھانا منگوا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سفر وغیرہ کے اندر نکل رہے ہو تو ایسے موقع سے ساتھ میں رقم لے کر جانا یا اپنی ضرورت کا سامان لے کر جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا، اسی کا نام توکل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی ایک ساتھ کسی مقام پر رہے اور اپنی کسی افراد کو وہ بھیجنا چاہے تو کچھ اچھی ہدایات اگر اس کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے اس کو ہدایت دی تھی، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کا معاملہ کرنا، سہولت برتنا، کسی پر سختی مت کرنا، یا کوئی ایسا فعل نہ کرنا کہ لوگ تمہارے اس فعل پر واقف ہو جائے اور اس کے سبب ہم سب کی خبر ان کو لگ جائے، اس سے تم محفوظ رہنا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تم یعنی آپ جب جا رہے ہیں تو وہ کسی کی خبر، ہم میں سے کسی کی خبر کسی کو نہیں دے گا، اس کا خاص خیال رکھنا، یہ اس کی بھی ہدایت دے کر ان کو جو ہے بھیجا گیا تھا۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پھر تم بھیجو اپنے میں سے کسی کو تمہاری اس پونجی کو لے کر شہر کے جانب۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ دیکھے، یعنی یہ جانے والا، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے۔ ازکا کے ایک معنی حلال کے آتے ہیں، ازکا کے ایک معنی عمدہ ہونے کے بھی آتے ہیں، اور ازکا کے ایک معنی زیادہ ہونے کے بھی آتے ہیں۔ اب یہ تین معنی کے اعتبار سے آیت کا مفہوم ہوگا کہ وہ جانے والا دیکھے کہ کس دکان کے اوپر زیادہ کھانا ملتا ہے، یعنی کم پونجی زیادہ کھانا، ایسی کون سی دکان ہے وہ دیکھے، ایک ترجمہ یہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جانے والا دیکھے کہ کون سا کھانا عمدہ ہے تو عمدہ کھانے میں سے لے آئے، اور تیسرا ترجمہ کہ یہ جانے والا دیکھے، غور و فکر کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے۔ یہ تین چیزیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اگر یہ ترجمہ لیے کون سا کھانا حلال ہے، یہ ترجمہ اگر لیں گے، ازکا کے تینوں ترجمے ہوتے ہیں، اگر یہ ترجمہ مراد لیں گے تو اس وقت یہ کہا جائے گا
کہ اس جگہ جہاں یہ بھیج رہے تھے اس کو، ان کے سونے سے پہلے جو حالات تھے اس حالات پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہہ رہے کہ ہمارے سونے سے پہلے کفر کا دور دورہ تھا، لوگ جو ہے جانوروں کو لا کر بسم اللہ کہے بغیر کاٹ کر بیچتے تھے، کچھ لوگ چوری کر کر مال لاتے تھے اور بیچتے تھے، کچھ لوگ غصب کرتے تھے لوگوں کا مال اور لا کر بیچتے تھے۔ تو لہذا اب جب آپ جا رہے ہیں تو دکان، حلال دکان تلاش کرنا، آپ کو یقین آنا چاہیے کہ جس دکان پر میں جا رہا ہوں اس کے شکل و صورت کو دیکھ کر، وہاں کے گاہکوں کو دیکھ کر، اس کے طرز کو دیکھ کر آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ حلال کھانا بیچتا ہے، ایسے آدمی کے پاس سے کھانا لے آنا، یہ اس کو ترغیب دے رہے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں اس طرح سے کام ہوتے تھے، اس لیے ان کو تنبیہ کر کر وہاں بھیج رہے کہ کون سا کھانا حلال ہے وہ پہلے دیکھو اور پھر وہاں سے وہ کھانا اس میں سے لے آنا۔ اور اگر عمدہ کا لفظ استعمال کیا جائے کہ وہ جانے والا دیکھے کہ کون سا کھانا عمدہ ہے اس کو لے آئے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی پھر کہ آدمی کھانے میں عمدہ کھانے کو اگر پسند کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے تو یہ بھی توکل کی خلاف نہیں ہے، یا یہ اسراف کا کوئی حصہ ہے ایسا بھی نہیں کہا جائے گا۔ عمدہ سے عمدہ کھانے کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس آیت کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوگی۔ اسی طرح سے ازکا کا ترجمہ اگر زیادہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خرید و فروخت کے وقت خریدنے والا اگر کم پیسوں سے زیادہ ملے، یہ دل کے اندر خواہش رکھتا ہے تو یہ حرص والا یا لالچ والا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ خواہش رکھ کر کے کم پیسے دے کر زیادہ مال لے لوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے اور اس کو پٹایا نہ جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باتیں اتنی عمدہ اور اتنی میٹھی کرتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو تو ایسا بھی نہ کرے، یا پھر اپنا جو عہدہ ہے تو اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ ایک بزرگ اللہ والے جو بڑے مفتی تھے، میرے خیال سے مفتی کفایت اللہ صاحب، نور اللہ مرقدہ کی بات ہے، مجھے یاد نہیں فکس، ایسی ایک مقام پر وہ پڑھاتے تھے اور گھر سے پڑھانے کے لیے جاتے تھے، اور جب پڑھا کر واپس آتے تھے تو راستے سے سودا کر کر گھر لے جاتے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، سامان رکھا ہوا تھا اور انہوں نے سودا کیا، اور مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ 2 روپے میں انہوں نے مانگا، سامنے والے نے 2 روپے میں نہیں دیا، وہ 2.5 روپے مانگ رہا تھا مثال کے طور پر۔ اس نے انکار کیا کہ 2.5 روپے میں دوں گا ورنہ نہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ آگے نکل کر گئے، پیچھے نے کسی نے کہا کہ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ تو مفتی کفایت اللہ صاحب ہے۔ زیادہ تر غالب گمان یہی ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب تھے۔ آپ جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ تو مفتی صاحب ہے۔ تو یہ فوراً اچھا مفتی صاحب ہے، دوڑتا ہوا گیا کہ حضرت آئیے 2 روپے کے اندر لے لیجئے۔ حضرت نے جو ہے اس کو 2.5 روپے دیے، 2 روپے میں نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ تو تیار ہوتا، خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوا تھا۔ تو حضرت نے یہ کہا کہ پہلے میں مانگ رہا تھا تو وہ میرے شخصیت کی طرف دیکھ رہا تھا، یعنی مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے جانتا نہیں تھا۔ بعد میں اس کو معلوم پڑا کہ میں مفتی ہوں، لہذا وہ میرے علم کے طرف دیکھ کر وہ چیز کم کر رہا ہے۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اپنے علم کے بدلے میں اس سے وہ سامان تو نہیں خرید رہا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، میرے آیتوں کو ثمن قلیل کے عوض کے اندر تم مت بیچو۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اس علم کے دباؤ میں آ کر وہ دے رہا ہے، میں اس آیت کا مصداق بن جاؤں، اس لیے میں نے ان کو جو اس کی رقم تھی 2.5 روپے وہ دے کر وہ خریدے۔ اب تو وہ چھوڑنے والا نہیں تھا، وہ تو 2 میں دینے ہی والا تھا، اس لیے اس کو 2.5 پہنچا کر جو اس سے جان چھڑوا دی۔ تو یہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ازکا کوئی آدمی اگر کم پیسے میں زیادہ سامان خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا یہ ارادہ برا نہیں ہے، اس کو لالچی نہیں کہا جائے گا۔ اگر ازکا کا ترجمہ وہ لیں گے تو یہ بات بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ کھانا زیادہ آئے گا یا کھانا حلال ہے یا کھانا عمدہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، لہذا وہ اس میں سے کھانا لے آئے تمہارے پاس، یعنی جب اس کو یقین ہو جائے اس کے بعد اس میں سے کھانا وہ تمہارے پاس لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اب اس کو جو ہے نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ نرمی سے جائے،
لطیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور لطیف اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حسن تدبیر سے کسی بندے کی پرورش کر کر اس کو ایک منزل مقصود تک پہنچا دے، یعنی بلند مرتبے تک پہنچا دے، ایسی ذات کو لطیف کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے۔ آپ اس اللہ کے لطف کو ایسے سمجھ سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے۔ کچھ دنوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مرحلہ در مرحلہ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ آپ کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ابتدا میں کنویں میں ڈالا گیا، مصر میں بیچا گیا، جیل میں جانا پڑا، اس کے بعد باہر نکلے، اس طرح سے ان کے اوپر مختلف مصائب کے ادوار گزرے، اور پھر ایک منزل مقصود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہنچا دیا، یعنی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو ایسی ذات کو جو حسن تدبیر سے ایک مقام تک بندے کو پہنچانے والے ہیں، اس کو لطیف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا جائے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی برتے، مہربانی کرے، لوگوں کے ساتھ سختی نہ برتے، تاکہ لوگوں کو ہمارے حال کی اطلاع نہ ہو۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ ہرگز نہ جتلائے تمہارے حال کو کسی کے سامنے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یعنی تم غار کے اندر ہو اور اتنے دنوں سے سوئے ہوئے ہو، یا یہ زمانہ الگ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس طرح سے کسی کے سامنے کوئی تذکرہ نہ کرے۔ اب آگے ایسا نرمی سے جائے، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے، یہ کیوں ایسا؟ وہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، وہ لوگ تمہارے اوپر اگر غالب آ جائیں، مطلب یہ کہ وہ لوگ تمہارے حال سے مطلع ہو جائے، یرجموکم، تم کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے، یعنی لوگوں کو تمہارے حال کی خبر ہو گئی تو وہ لوگ تو پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں کفر اور شرک جو آدمی نہیں کرتے تھے اس سے مکر جاتے تھے، ان لوگوں کی یہ سزا تھی کہ ان کو پہلے واپس دین میں آنے کے لیے کہتے تھے، اگر وہ آ جاتا ٹھیک، نہیں آتا تو اس کو پتھر مار مار کر جو ہے ہلاک کرتے۔ یہ اس وقت کی سزا تھی، اسی سزا کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ یرجموکم، تم کو تو وہ پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا لوٹا دیں گے تم کو اپنے مذہب کے اندر، اور تم اپنے مذہب کے اندر اگر لوٹ جائے ولن تفلحوا اذا ابدا، تب تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، تب تو تم ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیے یہ لوگ کھانا لانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمارے سے وہ لوگ دو کام کروائیں گے۔ پہلا کام تو یہ کہا کہ اپنے مذہب کے اندر زور جبر سے وہ داخل کروائیں گے، اور دوسرا کام یہ کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پتھر مار مار کر ہمیں رجم کریں گے۔ جب ایسی حالت آئے کہ کوئی جبراً ہمیں اپنے مذہب میں کنورٹ کر رہا ہے، یا ہمیں ہمارے مذہب پر پختہ ہونے کے سبب ہمیں جو ہے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کسی مسلمان کو کوئی جبر کر رہا ہے کہ تو فلاں فلاں جملہ بول، اور وہ جملہ ہے کفر کا، اس وقت وہ اپنے زبان سے وہ کلمہ بول سکتا ہے، اگر وہ نہیں بولے گا تو اس کو ماریں گے، اس کا اس کو خطرہ ہے۔ تو قرآن ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، اس کو ایمان پر شرع صدر ہے، اللہ کے ذات پر شرع صدر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شرع صدر ہے، اور وہ زبان سے صرف جس وقت بول رہا ہے قلب اس کا اللہ کے ذات پر یقین رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، اور اسلام سے اس کو شرع صدر حاصل ہے، لیکن زبان سے اس جبر کے سبب، وہ اقرار کے سبب سے وہ کلمہ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ بول سکتے ہیں، اور یہ اسلام نے رخصت دی ہے۔ ہاں اگر بولتے وقت یا جس وقت اس کو جبر کیا جا رہا ہے، دل اور زبان دونوں سے وہ بول رہا ہے، اس وقت تو ایمان سے نکل جائے گا وہ، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہے، اس کو اسلام پر شرع صدر ہے، صرف زبان سے وہ اس ظلم سے بچنے کے لیے کلمہ کفر کہتا ہے، تو اس کی اجازت دی ہے، اس میں رخصت ہے، وہ آدمی کافر نہیں کہلائے گا۔ جب یہ مسئلہ ہے تو پھر یہ لوگ یہ کیسا کہہ رہے کہ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تب تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جبراً زبان سے کلمہ کفر بولے تو
وہ تو ایمان سے نہیں نکلے گا. جب ایمان سے نہیں نکلے گا وہ مومن ہے اور وہ جنت میں جائے گا. تو پھر یہ کیسے کہہ رہے لن تفلحوا اذا ابدا، اس وقت تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، حالانکہ کامیاب تو ہو سکتے ہیں. تو اس کے متعلق مفسرین کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ نوجوان وہ تھے جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے اور وہ اپنے ایمان میں مضبوط تھے، لیکن شریعت اسلامیہ اور احکامات سے مکمل واقف نہیں تھے. یہ کوئی فقیہ نہیں تھے یا کوئی مجتہد نہیں تھے کہ ان کے سامنے سارے مسائل ہو. تو وہ اپنے ایمان پر پختہ تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ زبان سے کلمہ کفر کہنا یہ کفر ہے، لہذا جب ہم نے کفر کیا تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو گویا ان کے پاس علم نہیں تھا اس مسئلے کا، اس لیے انہوں نے اپنے اس ساتھی کو یہ کہا کہ اگر ہم کو انہوں نے اپنے مذہب میں کنورٹ کر دیا یا زبردستی ہمارے زبان سے کلمہ کفر بلوا لیا تو پھر ہم کافر ہو جائیں گے اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا. یا پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کے مذہب کے اندر جیسے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ رخصت دی گئی ہے، ان کے مذہب میں یہ رخصت نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس سے یہ بات کہی اور یہ کہا کہ اگر تم نے اس طرح سے کہہ دیا تو تم کافر ہو جاؤ گے اور پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور ہماری جو شریعت ہے وہ شریعت متوسطہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے. ایسے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیے ہیں. اتنی بات ثابت ہو گئی کہ آدمی اگر زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے، دل اس کا اسلام پر مطمئن ہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. شریعت اسلامیہ نے اس کی رخصت دی ہے، لیکن ایک عزیمت ہے، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت. جیسے کہ سفر کے اندر ہم نکلے ہیں، سفر کے اندر ہم جا رہے ہیں، شریعت اسلامیہ نے رخصت دے دی کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ رخصت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ رخصت ہے. تو جو چیز رخصت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کو جو سفر کر رہا ہے چھوٹ دے دی ہے کہ تم 2 پڑھ سکتے ہو. اب رخصت کے اندر کوئی آدمی اگر 2 رکعت پڑھے تب بھی چل جائے گا اور کوئی آدمی 4 رکعت پڑھے تب بھی چل جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو رخصت مانتے ہیں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو عزیمت شمار کرتے ہیں. اور عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتداءً یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ ابتداءً نمازیں 2 رکعت ہی فرض تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں سفر کے حالت میں 2 باقی رکھی اور حضر میں اس کو 4 کر دی. اس حدیث کے طرف دیکھتے ہوئے اور بھی جو ہے نصوص کے طرف دیکھتے ہوئے مسافر کے لیے جو 2 رکعت ہے اس کو عزیمت شمار کیا ہے. اور عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ یہی حکم ہے. اگر کوئی آدمی 2 کے بجائے 4 پڑھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا پڑے گی، 2 رکعت نماز پڑھنا پڑے گی. تو باہر کے بتلانا یہ ہے کہ اس جگہ پر زبان سے کلمہ کفر کہہ دینا یہ رخصت ہے، لیکن ایک عزیمت ہے. اور عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے کہ زبان سے بھی کلمہ کفر نہ بولا جائے اور ڈٹے رہے، چاہے پھر اس میں شہادت کا موقع کیوں نہ آ جائے. تو جو آدمی عزیمت عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ بھی ہے، جو رخصت پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ بھی ہے. جو ایمان کے اندر مضبوط ہے، جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں رخصت پر عمل کروں، اللہ کے پاس عزیمت پر عمل کر جاؤں، اللہ نے اس کے لیے وہ راستہ بھی رکھا ہے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ ایمان سے کمزور ہے اور کمزور ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں رخصت پر عمل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچوں، تو اللہ نے اس کے لیے وہ راستہ بھی رکھا ہے، اس پر عمل کر وہاں تک پہنچ سکتا ہے. لہذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے حال پر مطلع ہو جائیں گے، يَرْجُمُوكُمْ، تمہیں پتھر مار کر سنسار کر دیں گے، أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تم کو اپنے مذہب کے اندر لوٹا دیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو تم ہرگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ وہ آپس میں سوال کرے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم کتنا ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، بعض نے کہا کہ ہم 1 دن ٹھہرے یا 1 دن سے کچھ کم. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم،
بعض نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، لہذا تم اپنے میں سے کسی کو تمہاری اس پونجی کو لے کر شہر بھیج دو۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ دیکھ لے کہ کون سا کھانا حلال ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر لے آوے وہ اس میں سے کھانا تمہارے پاس۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی برتے، سہولت برتے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ہرگز خبر نہ دے وہ تمہاری کسی کو۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، وہ لوگ اگر تم پر مطلع ہو جائے تو تم کو پتھر مار مار کر سنسار کر دے، یا تم کو اپنے مذہب کے اندر واپس لوٹا لے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو تم کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔